جانور کو آپ نے پوچھا ہے کیا اس کا شمار چوپاؤں میں کریں گے؟ اچھا، اگر چوپاؤں میں کریں گے تو کیا گوشت خور چوپاؤں میں کریں گے؟ گوشت خور بھی کہہ سکتے. یہ بتائیے کیا اس کا تعلق بلی کے خاندان سے؟ بلی جیسے کہتے ہیں. کسی شیر کو پوچھا ہے؟ شیر کو نہیں پوچھا. شیر کو نہیں. چیتوں میں سے کسی کو نہیں پوچھا. بلی کو پوچھا ہے. جی. اچھا، یہ اس بلی کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہے؟ واقعے سے تو نہیں. اپنے مالک جس کی یہ بلی ہے اس کی وجہ سے مشہور ہے. ادب میں اس کا تذکرہ ہے. اچھا، یہ بلی جو بھی ہے اس کا تعلق جو بہتر آپ جانتے ہیں ایشیائی ملکوں سے بنتا ہے. ہاں، کیا کسی ایشیائی ملک کی کسی کتاب میں، کسی زبان میں، کسی حوالے سے ہے؟ ڈیفینیٹلی. کوئی تمثیلی بلی ہے؟ نہیں، تمثیلی کوئی محاوراتی بلی ہے؟ جی. اچھا، کیا اس کے ساتھ کوئی انسانی رشتہ تو انوالو نہیں؟ انسانی رشتہ ہے وہ مردانہ ہے؟ نہیں. کیا اس کا اب آخری سوال فیصلہ اور وہ یہ ہے بلی کو ایک خاص رشتے سے یاد کیا. بس ٹھیک ہے، نام لے آپ. شیر کی خالہ کو کراچی. تب میں گزارش کروں گا جناب عطاء الحق قاسمی صاحب سے گزارش. کیا آپ کسی کی غور رعایت نہیں کرتے؟ کالموں سے بھی آپ کے ظاہر ہے، تو کسی کو تو آپ چھوٹ دیتے ہوں گے قاسمی صاحب. وہ میرا ایک دوست ہے مظہر الاسلام، بڑا مشہور افسانہ نگار ہے جی. اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ عطاء الحق قاسمی کو فکرہ سوج جائے تو وہ فکرہ ضائع نہیں کرتا، بندہ ضائع کر دیتا. ایک دفعہ وہ میں اور امجد اسلام امجد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہنے لگے ہوئے تھے اس طرح کی ظاہر جملے وہ تو دو دھاری ہو گیا. پھر آپ اور امجد صاحب ضمیر جعفری صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ کچھ دیر دیکھتے رہے. کہنے لگے مجھے آج پتا چلا ہے کہ جب تمہیں کوئی تیسرا نہیں ملتا تو تم آپس میں نیٹ پریکٹس کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ 2 بندے ضائع کر دیجیے. ہمیں ضائع نہ کیجیے گا قاسمی صاحب. کیا قاسمی صاحب کی باغ و بہار ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. انگریزی کا جناب شخصیت ہے. جی قاسمی صاحب شخصیت مرد کی ہے؟ جی. زندہ؟ نہیں، فوت ہو چکے. ایشیائی؟ جی ہاں. جنوبی ایشیائی؟ نہیں، ایشیائی نہیں. مطلب جہاں جنوبی ایشیائی. اچھا، کیا ان کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا؟ نہیں، کم ہوا ہے. تب تو پاکستانی؟ جی ہاں. اچھا. حلقہ علم و ادب کی کوئی شخصیت؟ جی ہاں. تعلق پنجاب سے؟ جی ہاں. لاہور سے؟ جی ہاں. آپ نے شاید فرمایا کہ انتقال کو 50 سال سے کم عرصہ ہوا کہ 5 سال سے زیادہ ہوگا؟ نہیں، 5 سال سے بھی کم. شاعر؟ جی ہاں. اردو کے شاعر؟ جی ہاں. لیزر کیا رہ گیا؟ بہت کچھ رہ گیا. بہت رہ گیا. یعنی اردو مطلب یہ ہے کہ یہی تو ہے نا کہ یعنی شعبہ وسیع ہو تو پھر تلاش کرنے میں بتائیے نا کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جس شاعر کو پوچھا وہ دمے کے تو نہیں ہوں گے پائے کے شاعر اچھے شاعر ہوں گے اور اچھے شاعر اتفاق سے کافی ہے نا. ابھی 5 سال سے کم عرصہ ہوا ہے. سال 2 سال کر لیجیے. یہی یہ ہو سکتا ہے. کیا کچھ سیاسی نوعیت کی شاعری بھی کرتے؟ نہیں. غزل کے شاعر تھے؟ نہیں. نہیں تو کیا مطلب لاہور سے بات ہو چکی ہے؟ مطلب یہ کہ یہ قریب کے کسی شہر کے نہیں تھے؟ نہیں، لاہور میں تھے وہ. مطلب ہاں ان کی شناخت لاہور کی سے ہے کیونکہ نظم کے وہ شاعر. جی جی. نظم کے لیے مشہور. جی ہاں. 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے انتقال. نہیں، یہ نہیں پوچھا. 5 سال تک بات پہنچی. کیا ان کے مجموعے؟ جی کافی شاید بالکل 2 مجموعے ہیں ان کے. 2 مجموعے.
مجلسی آدمی کے جن کا کالموں میں بڑا ذکر ہوتا رہا؟ نہیں، مجلسی مجلسی آدمی نہیں. اچھا اچھا، نظموں کا عنوان کیا، موضوع کیا ہوتا ہے؟ رومانی نظم مذہبی نوعیت؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے، کسی آپ نے ایسے شاعر کو پوچھا ہے کہ جس نے بڑی بے مائگی کے عالم سے اپنے زندگی کا آغاز کیا تھا اور شروع سے بڑی کم مائگی سے بے مائگی سے غریبی غربت سے. اکثر شاعروں نے ایسے شروع کیا ہے. نہیں لیکن اس شاعر ان کا یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ایک نمایاں بات نہیں وہ جس آپ کا ذہن جا رہا ہے اچھا، مکتبہ دانش والے نہیں. ہاں یہ تو 20 سوال ہو گئے اور تلوار کھولئے اور رکھیے یہ ہمارا بندے ضائع ہو گئے. اختر حسین جعفری. ارے سر نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن یہ کہا کچھ شعر یاد ہیں جعفری صاحب جو تھے وہ اچھی نظم کے شاعر تھے. جی ہاں بالکل. نظم اردو نظم بہت خوبصورت کہنے والے، اور ان کے نظم مجھے ویسے بھی یاد نہیں رہتی، لیکن ایک تاثر جو ہے بہت بڑے شاعر اردو نظم کے. میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ انتقال انتقال کو 3 سال ہوئے ہیں ان کے، اور میں یعنی سوچ رہا تھا کہ آپ پہنچ نہیں ہاں پہنچ گئے. چلے ضائع نہیں ہوئے. نہیں میں گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر نصیر شیخ صاحب سے تشریف. یہ میں گزارش کروں کہ ایک نام شعبہ عمارت. ڈاکٹر صاحب یہ عمارت واقعی موجود ہے، مطلب کوئی تصوراتی دیومالائی عمارت نہ ہو، مطلب ایکچولی ٹینجیبل شیپ میں موجود ہے. کیا یہ عمارت ایشیا میں ہے؟ جی. اگر یہ ایشیا میں ہے تو کیا یہ بر صغیر میں ہے؟ جی. پاکستان میں؟ جی. پاکستان میں ہے تو کیا یہ صوبہ پنجاب میں ہے؟ جی. کیا یہ اس سینس میں تاریخی عمارت ہے کہ اس کو بنے ہوئے تاریخی کہاں پوچھا ہے آپ نے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ ہاں یہ تاریخی عمارت ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا یہ تاریخ نہیں میں نے نہیں کیا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ کیا یہ اس سینس میں کہ یہ اس کو بنے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے. نہیں، یہ تو پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ تاریخی ہے کہ نہیں، پھر اس کی وضاحت آپ پوچھیے کہ اس سینس میں تاریخی ہے یا نہیں. کیا یہ تدریسی تعلیم سے تعلق ہے؟ یعنی غازی صاحب کا رخ آپ کی اپنی عمارت کی طرف ہو رہا ہے، یہ واضح ہے. تعلیم سے متعلق ہے یہ. کیا لاہور میں ہے؟ جی. لاہور میں ہے ایک تعلیمی. کیا طبی تعلیم دی جاتی ہے یہاں؟ جی. کسی غیر ملکی بادشاہ کی یادگار میں اس کا نام اس پر رکھا گیا ہے؟ جی ہاں. کیا آپ ہمارے پاکستان کی اس عظیم اور بہت ہی ممتاز طبی تعلیم درسگاہ کے آپ سربراہ ہیں؟ جی. ہم نے ڈاکٹر صاحب اکثر کوشش کی ہے، جو سوال ہم کرتے ہیں کہ پاکستان سے متعلق عمارتیں اور شخصیات وغیرہ کو پوچھ کے پھر ان کی اہمیت واضح کریں. میں سمجھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بارے میں ہم بھی کچھ عرض کر سکتے ہیں. آپ کی زبانی سننا زیادہ اچھا لگے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ کب قائم ہوا تھا، کتنے طلباء یہاں تعلیم پاتے ہیں وغیرہ. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج 1860 میں وجود میں آیا تھا. تو یہ بر صغیر کے دوسرا میڈیکل کالج ہے جی، جو سب سے پرانی عمارت کلکتہ میں ہے، اور یہ دوسرا میڈیکل کالج. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی. خواتین حضرات، میں آپ کی اجازت سے اس پروگرام کو یہاں ختم کر رہا ہوں.
मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम नसीम ज़फ़र साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नसीर शेख साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ अताउल हक काज़मी साहब का और दूसरे तमाम मेहमानों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमें ये रौनक, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और हमारी इज्जत में इजाफा किया। उबैद को, गाजी को और मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शोभा इमारत